آپ موضوع کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے کالز آپ کر سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سلسلہ ذوق قرآن. ہر زباں پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا. شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی، شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. روزانہ کی طرح 2 ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ، الخضرا سوسائٹی اورنگی ٹاؤن، اور اسی علاقے کا ایک اور مدرسۃ المدینہ ہے، اسی کی برانچ ہے قذافی ٹاؤن، قذافی چوک اورنگی ٹاؤن. یہ 2 ٹیمیں آج ہمارے ساتھ ہیں اور ایک ہی علاقے کی ہیں، یعنی ایک بہت بڑا علاقہ یہ تو اورنگی ٹاؤن، غالباً کوئی کچی آبادی جو ہے یہ سب سے ایشیا کا سب سے بڑا علاقہ ہے ماشاءاللہ. تو آج دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے یہاں کے مدنی منع تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سوالات کے جوابات کیسے دیں گے، قرآن پاک کی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، تلاوت بھی انشاءاللہ ان سے سنیں گے. انہیں دعوت دیتے ہیں منچ پر تشریف لائیے. اورنگی ٹاؤن سے ہے، دونوں کا تعلق، ایک ہے الخضرا یا خضرا سوسائٹی اور ایک ہے قذافی چوک اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع. اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے ماشاءاللہ. بڑے پیارے مدنی منع ہمارے سلسلوں میں آتے ہیں اور بڑی پیاری قرات بھی سناتے ہیں، اور کبھی کسی دن نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ ان سے. کیوں فاروق بھائی، کوئی نعت شریف سنانے والے مدنی منع ہو نا، بالکل کوئی سب سے چھوٹے مدنی منع جو آپ کے مدرسے میں نعت پڑھتے ہوں تو انہیں بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی اس وقت تقریباً 2700 مدرسے یعنی لگ بھگ 3000 کے آس پاس مدرسۃ المدینہ جو ہے ان کو چلا رہی ہے، اور دنیا بھر میں کم و بیش 1.5 لاکھ کے آس پاس مدنی منع اور منیہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں اپنے مدنی منوں اور منیوں کو داخل کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ڈونیشنز اور عطیات کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کے ان مدارس میں آپ تعاون فرما سکتے ہیں. ان مدارس المدینہ میں کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے، فی سبیل اللہ ہے. ہر طبقے کے مدنی منع، غریبوں کے بھی ہوتے ہیں، امیروں کے بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے طبقے کے مدنی منع منیاں یہاں پر پڑھتی ہیں. تو آپ حضرات نے بھرپور تعاون کرنا ہے تاکہ خوب سے خوب دعوت اسلامی کے یہ مدارس المدینہ آگے سے آگے بڑھ سکیں. ان مدنی منوں کا تعارف لیتے ہیں. قذافی چوک اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع اپنا نام بتائیں. محمد حنزلہ. محمد حنزلہ. محمد رضا اتاری. رضا اتاری ماشاء. محمد زین اتاری. محمد زین اتاری. محمد شہروز اتاری. الخضرا سوسائٹی کے مدنی منع شہروز اتاری. محمد حماد اتاری. حماد اتاری ماشاء اللہ. عبد النافع اتاری. عبد النافع اتاری ماشاء اللہ، ویری گڈ نیمز. اور سب سے چھوٹے کون ہیں آپ میں سے؟ آپ کتنے سال کے ہیں آپ؟ 11 سال. 11 سال کے ماشاء اللہ. تو قرآن مجید فرقان حمید ان سے سنیں گے. آپ سب جو ہے وہ حافظ بن رہے ہیں ماشاء اللہ. اور پورے قرآن کا حافظ بھی ہے کوئی؟ آپ پورے قرآن کے حافظ ہیں ماشاء اللہ. تو باقی بھی بن رہے ہیں اور جلدی جلدی بن جائیں گے اور اپنے مدرسۃ المدینہ کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. 4 سیگمنٹ ہیں ہمارے اور ان سے گزر کر جو زیادہ پوائنٹ لیں گے انہیں آج کا ونر قرار دیا جائے گا، اور بہانہ ہے یہ سب قرآن سننے کا. آئیے شروع کریں اپنا پہلا مرحلہ. آپ نے جوابات دینے ہوں گے اور آپ گھبرا تو نہیں رہنا، کسی بھی پریشر میں نہیں آنا. آپ نے کھل کے جواب دینے اور لاؤڈلی جواب دینے. یہاں کے حاضرین بھی تیار ہیں نا نعرے لگانے کے لیے؟ انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں. فیضان اعلی حضرت سنیوں کا پیشوا، عاشقوں کا رہنما، خائف کبریا، با کمال و با حیا. آپ میں سے کوئی نعرے لگائے گا؟ ہر صحابی نبی. جی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن حسین اور علی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ کون نعرہ لگائے؟ آپ لگائیں گے زور سے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. وہ گھر میں بھی ایسے ہی چیختے ہیں؟ گھر میں تو ایسی آواز نکلتی ہوگی کہ گھر والے یوں بھی ہاتھ رکھ لیتے ہوں گے. کبھی کبھی ہوتا ہے گھر میں. تو ایسا ہی کوئی نعرہ لگا کے دکھائے نا ذرا، مزہ آ جائے. آپ لگائیں گے؟
शैतान के खिलाफ जंग जारी रहे। वो बात नहीं थी। चलो आगे देखते हैं, अभी तो स्टार्ट है ना। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, कुछ सवालात लेते हैं कुरान पाक से। दोनों टीमों से 5-5 सवालात लिए जाएंगे। शुरू करते हैं पहला राउंड, सवालात कुरान पाक से। 100 साला उर्से आना हजरत है, 100 साला उर्से आना हजरत है। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे पास हैं 2 टीमें, 10 सवालात, 5-5 सवाल होंगे हर टीम से। आप तैयार हैं? आपके पास होंगे हर जवाब देने के लिए 10 सेकंड। पहला सवाल, ये बताइए उलुल अज़्म पैगंबर कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? कज़ाफी चौक, औरंगी टाउन के मदनी मुन्ने बताएंगे जी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सदाएं हर जवाब पर हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे सवाल है, अल खिजरा सोसाइटी मदनी मुन्ने मदरसतुल मदीना के सूरह फातिहा के चंद नाम बताएं। उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, अस्साबिउल मसानी, अश्शाफिया, अल काफिया। आपने कुछ नाम बताए, जो तीसरा बताया वो कुछ सही नहीं है, अस्साबिउल नहीं है। अस्सबउल मसानी, वापस जोर से। अस्सबउल मसानी, सबउल या अस्सबउल मसानी, अल किताब, उम्मुल कुरान, अश्शाफिया, अल काफिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे है सवाल, दूसरा सवाल, कुरान मजीद में कयामत को जिन नामों से मौसूम किया गया है उनमें से चंद नाम बताइए। यौमुद्दीन, यौमुल आखिर, लाउडली। यौमुद्दीन, यौमुल आखिर, यौमुल क़ियामा, यौमुल बास, अस्साअह, यौमुल हिसाब, यौमुल हसरा, यौमुल खुलूद, यौमुल वईद, यौमुल तगाबुन, यौमुल तलाक, यौमुल तनाद, यौमुल फस्ल। माशाअल्लाह, तकरीबन 20 के करीब नाम है और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह, कयामत के कई नाम हैं जो कुरान पाक में कयामत को इन अल्फाज से याद किया गया है और इन्होंने माशाअल्लाह कई नाम, इसमें से तकरीबन 12-13 नाम आपने बताए। माशाअल्लाह। आपसे है सवाल, अल खिजरा सोसाइटी के मदनी मुन्ने, चंद सूरतें ऐसी बताएं जो कयामत के नाम पर या कयामत की होलनाकियों के नाम पर आई हैं। सूरतुल बकरा, सूरतुल अनआम, सूरतुल नहल। सूरह बकरा, जी सोच लीजिए जल्दी, आपके पास 18 सेकंड है। सूरह वाकिया, सूरह हश्र, सूरह क़ियामा, सूरह तकवीर, सूरह इंफितार, सूरह शिकाक, सूरह गाशिया, सूरह जिलजाल, सूरह कारिया। सुभान अल्लाह, मदनी मुन्ने ने कमाल कर दिया। सूरह वाक़िया, सूरह हश्र, सूरह क़ियामा, सूरह तकवीर, सूरह इंफितार, सूरह इंशिकाक, सूरह गाशिया, सूरह जिलजाल और सूरह कारिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, ये बताइए कितनी सूरतें हैवानात के नाम पर आई हैं? 6 सूरतें हैवानात, लाउडली थोड़ा। 6 सूरतें हैवानात के नाम पर आई हैं। वाह। सूरह बकरा, सूरह हिज्र, सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरह अहकाफ, सूरह नह, सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरह नहल, सूरह नमल, सूरह अनकबूत और सूरह फील। सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरह नहल, सूरह नमल, सूरह अनकबूत, सूरह फील। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 6 सूरतें हैं जो हैवानात के नाम पर हैं। बकरा माने गाय, अनआम यानी जानवर, चौपाए, नहल माने शहद की मक्खी, नमल यानी चूंटी, च्यूंटी, अनकबूत माने मकड़ी और फील यानी हाथी। तो ये हैवानात के नाम पर हैं सूरतें, बड़ी प्यारी सूरतें हैं। कितने सवाल हो गए? तीसरा सवाल हो रहा है जी। आपसे है तीसरा सवाल, ये बताइए वो कितनी सूरतें हैं जो मकामात के नाम पर आई हैं? मकामात के नाम पर आने वाली चंद सूरतों के नाम। सूरतुल आराफ, सूरतुल अहकाफ,
सूरत नहल, सूरत सूरह नहल तो हैवानात के उसमें है ना। सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह हिज्र, सूरह जल्दी सूरत आराफ, सूरत अहकाफ, सूरत हिज्र, सूरत बलद, सूरत कौसर, सूरत तूर। माशाअल्लाह। सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह अहकाफ, सूरह तूर, सूरह बलद, सूरह कौसर। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। मदनी मुन्ने अच्छी तैयारी करके आए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, सवालात भी थोड़े से मिलते जुलते और मुतशाबिहात के साथ हैं। कारी हुसैन साहब भी आ चुके हैं माशाअल्लाह, वेलकम। चौथा सवाल, ये बताइए सूरह शूरा किस पारे में है? 19वें पारे में। सोच 25 लीजिए, आपके सूरह पास शूरा 25 सेकंड है, सूरह शूरा 25वें पारे में। सोच लीजिए, 25वें पारे में। देख लीजिए, 2 पारों में ना हो। नहीं, 25वें। 25वें में। आपने कहा सूरह शूरा 25वें पारे में है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप बताएंगे अल खिजरा सोसाइटी औरंगी टाउन के मदनी मुन्ने, सूरतुल हिज्र किस पारे में है? 13वें पारे पे, सूरह हिज्र 12वें पारे पे। देख लीजिए, 20 सेकंड है। 13वें पारे में, किस पारे में है आपने बताना है। थोड़ा 13वें पारे में। कंफ्यूजिंग सवाल है, देख लीजिए। मेरा सवाल समझिएगा, किस पारे में है? 10, 9, 8, जरा जोर डाले। 13वें पारे में, 13वें पारे शुरू में। मैंने नहीं पूछा, शुरू कहां से हो रही है नहीं पूछा, किस पारे में है? 14वें पारे। एक चीज बता दे। 14वें पारे। 13वें में नहीं है, 13वें में शुरू है। वही तो पूछ रहा था मैं। आपने कहा 14वें पारे में है, मैं वही कह रहा था किस पारे में, यानी आपको कहना था 13वें और 14वें पारे में, सही है ना। और आपने दोनों का नाम लिया है, 13 भी कहा और कारी साहब 14 भी कहा बाद में। कंफ्यूजिंग सवाल था, कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा है ना। सा। नंबर दे दें। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जब एक सूरत के लिए कहा जाए कि किस पारे में है, तो जाहिर है कि जब वो 2 पारों के बीच में है तो मतलब दोनों का नाम लिया जाएगा। आखिरी सवाल आप बताएंगे, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। ये बताइए सूरह हश्र में कितने रुकू हैं? सूरह कजाफी चौक औरंगी टाउन के मदनी मुन्ने, सूरतुल हश्र में कितने रुकू हैं? 3 रुकू हैं। सोच लीजिए, 3 रुकू हैं। सूरतुल हश्र 28वां पारा। गलत ना हो जाए कहीं जवाब। 3 रुकू हैं। आपने कहा सूरतुल हश्र में 3 रुकू हैं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल आपसे है, यह बताइए सूरह हदीद में कितने रुकू हैं? 4 रुकू। किसने जवाब दिया इतनी जल्दी? आपने दिया, माशाअल्लाह। सोच लीजिए, अभी तो टाइम बाकी है। 4 रुकू। सूरह हदीद 4 रुकू हैं। जी। आपने कहा सूरह हदीद में 4 रुकू हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। इस तरह 5 सवाल हुए और 5-5 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं माशाअल्लाह। दोनों टीमों के मदनी मुन्नों के लिए सुभान अल्लाह की सदाएं हों माशाअल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने कुरान पाक के हवाले से सवालात के जवाबात दिए हैं और 5-5 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब बढ़ेंगे कुछ तिलावत कुरान सुनने की तरफ। इन मदनी मुन्नों को 5 सूरतों में से कोई एक सूरत दी जाएगी। पहले 5 सूरतें स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी और फिर उन्होंने उस एक सूरत के दरमियान मुकाबला करना होगा जो स्क्रीन पर हमारी मजलिस इन्हें देगी। आइए शुरू करें हमारा राउंड। पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। 100 साला उर्से आला हजरत है, 100 साला उर्से आला हजरत है। 5 सूरतें स्क्रीन पर इन्हें दिखाई जाएंगी और फिर एक पर इन्होंने इस तरह पढ़ना होगा कि एक एक आयत बारी बारी पढ़ेंगे। सूरह कहफ, सूरह नज्म, सूरह मोहम्मद, सूरह जिन, सूरह हाका। हाँ भाई, कौन सी चाहते हैं आप? कौन सी पढ़ी जाए? सूरह नज्म। नजम? चले, वो तो हमारी मजलिस बताएगी। आप कौन सी चाह रहे हैं? कोई भी आ जाए भाई। देखें ये शेर के बच्चे माशाअल्लाह, कोई भी आ जाए। 114 सूरतें हैं कुरान पाक में और कोई एक सूरत पर इन्होंने मुकाबला करना है। कौन सी सूरत पढ़नी होगी इन्हें? सूरह हाका।
29واں پارہ. اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیتیں ہیں. یعنی اگر پوری سنی جائے گی تو 26 آیتیں سنانی ہوں گی، اور اگر بیچ میں ہم کہیں روک دیں گے تو وہی مقابلہ ختم ہوگا، برابر پوائنٹ ملیں گے. اگر کوئی ٹیم اپنی باری پر آیت نہ پڑھ سکے تو آپ کے 2 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے، یعنی نہیں ملیں گے. شروع کریں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. اسے حدر میں جلدی پڑھنا ہے. مائک اٹھا لیجئے، جو تلاوت کریں گے وہ مائک اٹھا لیں. تلاوت کے دوران کوئی بات چیت نہ کریں، توجہ سے سنیں، اور مدنی منع بھی کسی کی تلاوت کے بیچ میں نہیں پڑھیں گے، جب ایک آیت ختم ہوگی پھر پڑھیں گے. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكة واحدة وحملت آیت صحیح پڑھیں. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليتني لم أوت. اس آیت کو پورا کر لیجئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ماشاءاللہ 25 آیتیں ہم نے سنی ہیں اور بڑی پیارے انداز میں ان مدنی منوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. 24 آیتیں ہم نے سنی اور دونوں ٹیموں کے لیے دلجوئی کے لیے اللہ پاک کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کی. مگر اس ٹیم میں قذافی چوک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع جو ہے وہ ایک ہی پڑھتے رہے اور یہاں باری آپ پڑھتے رہے تو ان کی تیاری زیادہ مضبوط لگ رہی ہے نا. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا، آپ بھی بہت اچھا پڑھتے رہے. بہرحال دیکھتے ہیں دونوں کو 2 پوائنٹ اس مرحلے میں ملیں گے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا مگر کچھ غلطیاں وہ ہے پڑھنے میں. قاری صاحب کچھ بتائیں گے؟ جی، سب سے پہلی بات تو وہی حوصلہ افزائی کے ان دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لہجے کے ساتھ پڑھنا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو الخضرا سوسائٹی اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع نے بہت ہی اچھے انداز سے بہت ہی اچھی آواز سے پڑھا ہے. اگرچہ کہ تینوں نے اس میں حصہ شامل کیا ہے لیکن انداز بہت اچھا تھا، ادائیگی بھی بہت اچھی تھی. اور دوسری بات یہ اشفاق بھائی کہ سورہ حاقہ میں مشکل کلمات ہیں اور مشکل کلمات میں حافظ ہو یا ناظرہ خواں ادائیگی میں تھوڑا سا مطلب ہے کہ بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. پھر بھی اوورال بہت اچھے انداز سے پڑھا. ادائیگی کا جہاں تک تعلق ہے تو 2 مقامات پر، ایک تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہاں پر اس کلمے میں عیشۃ راضیہ اس کلمے کو درست نہیں پڑھا گیا. اس کے علاوہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ ہے،
ہا کی جگہ غالباً کوئی دوسرا حرف جلد بازی میں یا جلدی میں نکل گیا ہوگا، تو ہا کی ادائیگی جو ہے درست ہوگی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اچھا، جتنے بھی یہاں پر واحدہ ہے ان کے آخر میں جو ہے گول تا ہے، اور گول تا کو وقف میں ہا سے بدلتے ہیں، جیسے واحدتن واحدہ، واحدتن واحدہ، تو آخر میں ہا کی ادائیگی درست ادا ہوگی۔ امیر اہل سنت بھی اس حوالے سے، ادائیگی کے حوالے سے بارہا ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں، جیسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی طرح اگر پورا سلام ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں پر دیکھیے آخر میں ہا ہے، اور عموماً جب جلدی میں ہم سلام کر جاتے ہیں تو وبرکاتہ ہمارے منہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، تو صحیح ادائیگی ہے وبرکاتہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی واحدتن واحدہ۔ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی مدنی منوں نے، اور دو پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔ اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس میں دونوں سے مختصر قرات سنی جائے گی اور انہیں اس پر بھی پوائنٹ ملیں گے۔ آئیے دیکھیں کون تلاوت کرتا ہے ان میں سے شوق قرات میں۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ ماشاءاللہ، آپ میں سے کون تلاوت کریں گے قذافی چوک اورنگی ٹاؤن کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع؟ جی شروع کیجئے۔ آپ نے بہترین تلاوت کرنی ہے، جو آپ بیسٹ پڑھ سکیں، اور ہو سکے تو روتے روتے سنائیں، کیا بات ہو۔ 3 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ماشاءاللہ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری تلاوت کی ہمارے مدری منع نے. اور قاری صاحب کیا فرمائیں گے ان کے پڑھنے کے انداز کے بارے میں؟ پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ادائیگی میں مزید محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کا مخرج تو ایک ہوتا ہے، جیسے تا اور تو. تا بھی زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اور تو بھی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. مخرج دونوں کا ایک ہے اشفاق بھائی، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تا باریک ہے، تو پر ہے. تو یہ ایک مثال نہیں ہے. قرآن کریم میں مدنی قاعدے میں ہم دیکھیں 29 حروف ہیں، اور 29 حروف میں بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کے مخارج ایک ہی ہیں، سیم ہیں، لیکن صرف صفات کی وجہ سے. جیسے سا ہے، باریک ہے، زال ہے، باریک ہے، لیکن اسی مخرج سے ادا ہونے والا وا، سا، زال اور وا، زال اور وا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن صفت میں فرق ہے، زال باریک، وا پر. تو یہ ہے کہ مخارج کے ساتھ ساتھ صفات پر بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. اور دوسرا ایک بات اور، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ، جیسے یہ ناک سے ادا ہوا نا، میں اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ غلطی کا اظہار ہو. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ منہ سے ادا ہوگا، ناک سے ادا نہیں کریں گے. منہ سے ہی تو ادا کر رہے تھے، ناک سے کیسے ہوتا ہے ادا؟ مطلب ناک میں آواز چلی جاتی ہے. صحیح جی، آواز تو منہ سے نکلتی ہے لیکن ناک بھی شامل ہو جاتی ہے. جیسے اننا، اب گننا ناک سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یقل لہو منہ سے ادا ہونا چاہیے، لیکن لا یہ ناک میں چلا گیا. یقل لہو ناک میں لے جانا بھی مشکل ہے، مجھ سے تو نہیں جا رہا. اصل میں عموماً ایسا ہوتا ہے اشفاق بھائی کہ لہجہ جو ہے نا، زیادہ تر یہ نعت خواں حضرات جو ہمارے اسلامی بھائی یہ شاید یہ رہنمائی فرمائیں گے، تو لہجے کے لیے زیادہ تر ناک ہی کا سہارا لیا جاتا ہے. لہجہ یا طرز، اور ناک سے شاید خوبصورتی آتی ہے زیادہ. تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے قرآن کریم میں تو ظاہر سی بات ہے حروفوں کی ادائیگی کا پورا خیال رکھنا ہے، جو حرف جہاں سے ادا ہوگا وہیں سے ادا کرنا ہے. ناک میں آواز نہیں لے جانی، ناک میں سوائے میم اور نون کے پڑھنے میں. جی ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں اگلے مدرسۃ المدینہ کی ٹیم کی طرف. آپ میں سے کون تلاوت کریں گے؟ چلیں بسم اللہ پڑھ کے آپ 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، شروع کیجئے، بہترین تلاوت کر کے دکھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضرین کی تعداد بہت اچھی ہے، مگر کوئی دلجوئی کا انداز ایسا نہیں ہے. تو ہر کسی کی پرفارمنس پر ذکر اللہ بھی ہوتا رہے، دلجوئی بھی ہوتی رہے.
اور نعرے بھی لگتے رہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند ہوں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب کتنے پوائنٹس دیں گے دونوں کو، اور ان کے پڑھنے کے بارے میں بھی کچھ جی مختصراً؟ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ سورۃ الانفطار کی پہلی آیت کریمہ ہے اذا السماء انفطرت۔ اب اگر اس کو یوں ادا کیا اذا السماء انفطرت تو اشفاق بھائی اس میں حمزہ جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ تو جتنے بھی اس طرح کے حمزہ ہے سماء، صحیح، بناء، ماء، ان حمزہ کو ادا کرنا، واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ حمزہ تحقیق کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ یہ تجویدی ایک بات ہے، لیکن ہمارے آڈینس سمجھ رہے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ حمزہ کو ظاہر کرنا تحقیق کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ صحیح، اذا السماء انفطرت والسماء والطارق، جی اگر پڑھا والسماء والطارق تو حمزہ حذف ہو گیا۔ اسی طرح اذا السماء انفطرت میں بھی یہی ہے۔ علیمت نہیں ہے، علیمت ہے، لام پر تشدید نہیں ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا انداز تھا، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا ماشاءاللہ۔ فرمائے۔ کتنے پوائنٹس دیں گے کس ٹیم کو آپ؟ قذافی چوک کے مدنی منع نے بھی بہت اچھی تلاوت کی، ان کو 7 پوائنٹ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ الخزرہ سوسائٹی کے مدنی منع نے بھی بہت اچھی تلاوت کی ہے، ان کو ہم 6 پوائنٹ دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہو گئے پوائنٹ ہمارے مدرسۃ المدینہ قذافی چوک کے مدنی منوں کے 14 اور الخزرہ سوسائٹی اورنگی ٹاؤن مدنی منوں کے 13۔ تو آگے آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے، آپ اب بیل بجا کر جواب دیں گے۔ آخری راؤنڈ ہے اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا کون آج جیتتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کچھ سوالات۔ کیا آپ کو معلوم ہے 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ آپ کی بیل چل رہی ہے؟ دیکھ لیجئے، بجائیے، صحیح ہے۔ چلیں 5 سوالات ہیں، جو بیل بجائیں گے پہلے وہ جواب دیں گے، پورا جواب دیں گے، درست جواب دیں گے تو پوائنٹ ملے گا، غلط جواب دیں گے یا نہیں دے سکیں گے تو 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کیا قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی، قذافی چوک اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع۔ قرآن شریف میں تبدیلی ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں یہ بتائیے قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ جی، الخزرہ سوسائٹی 540 رکوع۔ زور سے یار۔ 540 رکوع۔ 540 رکوع ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ چلیں یہ بتائیے حضرت ڈیش 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 جامع القرآن کن کا لقب ہے؟ حضرت ڈیش ڈیش ہوگا نا، کون، کس صحابی کا لقب ہے؟ جی، حضرت عثمان غنی اس نے پہلے بجائیے۔ جی، قذافی چوک حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے۔ جامع القرآن کہ آپ مدنی منع ہیں، یہ سیدھی کر لیں بیٹا، اس کو سیدھا کر لیں۔ چوتھا سوال، سیکنڈ لاسٹ، یہ بتائیے قرآن پاک میں کتنے کلمات ہیں؟ کون بتائیں گے؟ الخزرہ سوسائٹی۔ چلیں بھائی، 3,40,740۔ ذرا آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، لاکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ 3,40,740۔ قرآن کریم میں کتنے کلمات ہیں پوچھا ہے؟ 77,439۔ کس کا جواب مانے، ان کا کہ آپ کا؟ ان کا۔ آپ نے کہا 77,439 کلمات یعنی ورڈز ہیں قرآن میں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ اور آخری سوال دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ نمبر ہو گئے ہیں 15 اور 16۔ اگر الخزرہ سوسائٹی والے جواب دیں گے تو آج کا مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ کون بتائے گا قرآن پاک میں کتنی مدنی صورتیں؟ قذافی چوک 28۔ قرآن پاک میں 28 مدنی صورتیں ہیں، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ قذافی چوک کے مدنی منع 17 پوائنٹ اور الخزرہ سوسائٹی اورنگی ٹاؤن مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ 15 پوائنٹ۔ آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ آج کا مدنی مقابلہ ہمارے قذافی چوک کے مدنی منع جیت گئے ہیں۔ آپ آگے آ جائیں۔ آپ لوگ کیوں مایوس ہو گئے؟ آپ کو بھی تحفہ دیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب
ان کو گفٹ پیش کریں گے اور ان کو رخصت کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی, جوابات بھی بہت اچھے دیے, اور یہ ہے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے مدنی منوں کی تلاوت بھی آپ نے سنی. جی, پیچھے رہ جانے والے مدنی منوں کو چھوٹا پیکٹ, ان کو بڑا پیکٹ. آپ بھی اپنے مدنی منوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں داخل کروا سکتے ہیں. اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ سے یا اپنے کابینہ نگران سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں مدرسۃ المدینہ کہاں موجود ہے. مدنی منع رخصت ہوں گے, چاہے تو آڈینس میں جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ دوائی لینے گئے تھے, خیریت ہے؟ ٹھیک, اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی ہوں گے, ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے, اور بڑے پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادگی پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو کلام رضا بھی سنائیں گے. نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نمبرز ہماری اسکرین پر